بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کل خاندان کی تربیت، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو سیریز چل رہی ہے، اس میں آج جو عنوان پیش نظر ہے وہ ہے اسلامی گھر مگر کیسے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کا گھر اسلامی بن جائے، لیکن اور دین کی قدروں کا حامل بن جائے اور گھر کا ماحول بڑا اچھا بن جائے، لیکن 90% بلکہ 99% سے زائد لوگ اس میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ شاید آپ اگر نماز کی پابندی کروا لیتے ہیں اور اپنا کبھی کبھار میلاد محفل کروا لیں یا کوئی اور اس طرح کا ایونٹ سیلیبریٹ کر لیں تو دینی ماحول بن جائے گا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایسے دینی ماحول نہیں بنتا۔ اگلی نسل کا اور اگلی نسل جو آپ کے گھروں میں پال رہی ہے بچوں کا، اگر آپ نے ان کے اسلامی ذہن کا تحفظ رکھنا ہے، ان کے ذہن کا تحفظ رکھنا ہے، تو یہ ضروری اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسا ٹیچر رکھ دیں، کوئی عالم صاحب ہوں، مولوی صاحب ہوں جو ان کو کسی خاص کتاب کا درس دیں، آ کے روزانہ پڑھائیں۔ اس سے بھی وہ بچے اور گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کو دینی تعلیم دینا شروع کر دیں، اس سے بھی ماحول دینی نہیں ہوگا۔ نماز پڑھانا شروع کر دیں کہہ کے جبراً، اس سے بھی ان کا ماحول دینی نہیں ہوگا۔ تو پھر سوال ہے کیسے ہوگا؟ ایک واحد حل ہے گھر کے ماحول کو دینی کرنے کے لیے اور اگلی نسل کو تحفظ دینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ اسلامائز کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کو اسلامائز کر دیجیے، اور وہ اسلامائز ایسے ہوگا کہ گھر میں دنیا کے بجائے دین کا چرچہ زیادہ ہو، گھر میں مادی قدروں کی بجائے اخلاقی قدروں کا ذکر زیادہ ہو، گھر میں جھوٹ کا دور تک کہیں پہ گزر نہ ہو، گھر میں بد زبانی کا کہیں پہ گزر نہ ہو، گھر میں رشتوں میں جو تناؤ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اور جو ہم بیٹھ کے دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، اس کا دور دور تک گزر نہ ہو، گھر میں کسی بڑے سے بڑے مخالف کے لیے بھی غیر محتاط زبان استعمال نہ ہو، گھر میں پورا کا پورا ماحول مادی رنگ میں رنگنے کے بجائے آخرت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، ایک خوف خدا کا تصور ہو، ہر کام کرتے ہوئے میاں بیوی اس بات کا ذکر کریں کہ کیا یہ درست ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے یہ چیز اپنے بچوں کو میں ڈالیں کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مال آیا، صدقے کا مال، امام حسن نے کھا لیا، ایک کھجور اٹھا کے کھا لی، حضور نے فوراً انگلی ڈال کے منہ سے نکالی، یعنی اس عمر میں بچے کو کہا نہیں، کر کے عملاً اس کا حلال اور حرام کا تصور سمجھایا۔ تو اسلامائز ماحول تب ہوتا ہے جب آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی قاری صاحب پہ ڈال دیں، وہ آ کے پڑھائیں، کسی مولوی صاحب پہ ڈال دیں، وہ آ کے کوئی کتاب پڑھانا شروع کر دیں، چیخ چنگاڑ کے کہہ دیا نماز پڑھ لو، اس سے نہیں ہوگا۔ گھر کا ماحول ماں اور باپ نے بنانا ہے۔ آپ اگر گھر کا ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئے تو جتنی دینی قدریں آپ جتنی دینی رسوم جن کو آپ دینی قدریں عام طور پہ سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ خود بخود ان پر بچہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جھوٹ موجود ہو تو آپ یقین کیجئے بچہ کبھی سچ نہیں بولے گا، اور اگر آپ جبراً بلوا بھی دیں تو اس کی فطرت اور جبلت میں یہی ہے کہ وہ کبھی بھی سچ کی طرف نہیں جائے گا، چونکہ اس کی پرورش جھوٹ کے ماحول میں ہوئی ہے۔ ماحول نفرت کا ہو تو وہ کبھی بھی محبت اور امن کی بات نہیں کرے گا۔ اگر وہ تعصبات میں پلا ہے تو وہ کبھی بھی ان بائسڈ رائے نہیں دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے گھر کو آپ کے گھر کو اسلامائز کرتی ہے، اسلامی گھر بناتی ہے۔ تو جو باقی چیزیں ہیں جو میں نے کہا کہ وہ اسلامی گھر نہیں بناتی، ان کی اہمیت ہے، لیکن بنیاد یہ چیز ہے۔ اگر آپ وہ قدریں جو بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں ان پر خود عمل کر کے گھر میں نہیں دکھا رہے تو بچوں کو محض پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ بچے کنفیوز ہوں گے، بلکہ بچوں کی نظر میں آپ کی ویلیو ہلکی ہو جائے گی کہ پیرنٹس تو یہ کچھ، والدین تو یہ کچھ کرتے ہیں اور ہمیں یہ کچھ کرنے کا کہتے ہیں، تو ایک تضاد اور انتشار آ جاتا ہے۔ دوسرا پھر بچہ اسلامی ذہن کیسے بنتا ہے؟ یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بچے کے اندر داعیانہ اسپرٹ پیدا کریں۔ داعیانہ اسپرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو عمل میں اتنی پختگی دے دیں، اپنا عمل دکھا کے اس کو نالج میں اتنی پختگی دے دیں اپنی تربیت کے ذریعے کہ وہ متاثر ہونا چھوڑ دے، بلکہ متاثر کرنے کی طرف جائے۔ وہ داعی بنے، مدعو نہ بنے۔
کیونکہ جو دائی ہوتا ہے وہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے، اور جو مدعو ہوتا ہے وہ فوراً متاثر ہو جاتا ہے. اور یہ قانون فطرت ہے کہ جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے وہ کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو دوسروں سے متاثر ہوتا ہے. یہ دو الگ کیٹیگریز ہیں. جو دوسروں سے متاثر ہوتا ہے وہ کبھی بڑے منصب پہ نہیں آ سکتا، آزاد خیال نہیں ہو سکتا، آزاد سوچ کر نہیں ہو سکتا، بڑی فکر کا پروردہ نہیں ہو سکتا، بڑی فکر کا تخلیق کردہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اچھا گھر اب دو چیزوں سے بنتا ہے خلاصتاً. ایک داعیانہ اسپرٹ جو متاثر کرنے والی عادتیں وہ بچے کو دے، متاثر ہونے والی طبیعت بچے میں نہ ہو. اور دوسرا کچھ چند دینی رسوم کی ادائیگی سے اور ادائیگی کا کہنے سے اور کوئی دینی کتاب پڑھوانے سے گھر کا ماحول دینی نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ ہر وہ قدر جو دین کی بنیاد ہے اس کو گھر کے اندر خود کر کے نافذ کر کے دکھا نہیں دیتے. اور پھر اس میں آخری بات، جب آپ اس حد تک اس کو کر کے دکھائیں گے کہ چاہے کسی غیر دینی کام میں تھوڑا فائدہ بھی ہو اور دینی کام کے کرنے میں کچھ نقصان بھی ہو، اس کے باوجود جب آپ وہ نقصان والا کام کریں گے تو لازماً بچے کے ذہن میں سوال اٹھے گا، وہ پوچھے گا تو آپ بتائیں کہ ہمارے نزدیک بیٹا جو اصول ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ہے، نفع اور نقصان ثانوی چیز ہے، وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی. یہ وہ قدریں ہوں گی جو ہمارے گھروں کو اسلامائز کریں گی. کتنے گھر ایسے ہیں جو ان قدروں پر کھڑے ہیں؟ 100% میں نے تو کوئی بھی نہیں دیکھا، 10 20 25 30% تک دیکھے ہیں. یہ وہ قدریں ہیں جو آپ اپنانے کی کوشش کریں. تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ ایکچولی بچوں کو اسلامائز نہیں کرنا، ماں باپ نے اپنے آپ کو اسلامائز کرنا ہے. یہ کہانی میں نے جو سنائی ہے، یہ سنائی تو فیضان صاحب بچوں کے نام پہ ہے، لیکن ایکچولی بچوں کو اسلامائز نہیں کرنا، ماں باپ نے خود کو اسلامائز کرنا ہے اور اس ماحول کو جو ان کے تصرف میں ہے اس کو اسلامائز کرنا ہے. بچے خود بخود اسلامائز ہو جائیں گے اور اسی کو ایک اسلامی گھر کہتے ہیں.